بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور اعتراض اسلام پر، قرآن پر ملحدین اور دشمنان اسلام کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یا قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ تو دنیا میں لوگ بھوکے اور پیاسے کیوں مرتے ہیں؟ ہمیں بھوکے پیاسے لوگ مرتے کیوں نظر آتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار بھی کرتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے؟ تو پھر لوگ رزق کی کمی سے کیوں مر جاتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر یہ اعتراض ہے۔ تو اس کے بھی بہت سے جوابات جو ہیں وہ علماء کرام نے دیے ہیں۔ ان جوابات کا خلاصہ اور کچھ مزید پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرنے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، ان کے جوابات دینے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ان جوابات کے دینے کا مقصد صرف ہمارے مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں جو کنفیوژن اور جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کو دور کرنا ہے، ورنہ جو ملحدین یا جو اسلام مخالف لوگ ہیں وہ جب اللہ کو نہیں مانتے تو وہ پھر ہمارے ان دلائل کو کیا مانیں گے؟ تو ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے سوائے ضد کے، اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان دلائل سے بھی کچھ نہ کچھ اعتراض نکال لیں گے۔ تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ مسلمانوں کی اصلاح کرنا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ میں وہ تاثیر پیدا کر دے کہ جو ان مخالفین کی ہدایت کا سبب بن جائیں، لیکن اصل یہی ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آخر اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الرعد آیت نمبر 26 میں، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا اور تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح کا مضمون سورۃ السبا آیت نمبر 36 میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور آیت میں سورۃ النجم آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ یعنی انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حکیم اور علیم ہونے کی صفات کو ظاہر فرما رہا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور یہ حکمت ہر انسان کو معلوم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اب جو بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 155، جو ہمارے اس اعتراض کا بنیادی جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف بھوک سے، مالوں جان اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر کرنے والوں کو۔ یعنی بنیادی طور پر جتنے بھی معاملات دنیا میں پیش آتے ہیں اس کے پیچھے جو ایک حکمت ہے وہ لوگوں کو آزمانا ہے۔ یعنی اس میں لوگوں کی آزمائش ہے کہ بعض اوقات انسان کو دے کر آزمایا جاتا ہے اور بعض اوقات انسان سے لے کر آزمایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنا رزق لوگوں پر وافر طور پر عطا فرما کر ان کو آزماتا ہے کہ کون سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کون میرا فرما بردار رہتا ہے، اور بعض اوقات انسان سے اللہ تعالیٰ رزق لے کر اس کو آزماتا ہے کہ کون صبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا کون جو ہے وہ شکوہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اور ہر حکمت ہم جانیں یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، وہ جس پر چاہتا ہے رزق کو وافر کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رزق کو تنگ فرما دیتا ہے۔ اس کی حکمت دوسری آیت میں واضح ہو چکی ہے کہ اس کا اصل مقصد انسان کو آزمانا ہے، اور ایک آیت میں یہ بھی بیان ہوا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کی تفصیل مزید آگے عقلی دلائل میں ہم پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ غلط ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں یا بھوکے مر جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے بعض اوقات میڈیا یا اسلام دشمن عناصر کا پروپیگنڈا ہوتا ہے جو اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ دیکھو دنیا میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تمہارا خدا کدھر ہے؟ معاذ اللہ، جو رزاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے بندوں سے اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ اب کدھر ہے کہ لوگ اتنا بھوکے مر رہے ہیں؟ تو بعض اوقات تو یہ پورا پروپیگنڈا تیار کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ بھوکے مرتے ہوں۔ آپ اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑا کر دیکھ لیں، آپ نے زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا جنازہ پڑا ہو کہ جس کی موت بھوک سے واقع ہوئی ہو۔ اگر آپ دیہات میں رہتے ہوں، کسی غریب علاقے میں بھی رہتے ہوں، وہاں پہ بھی کوئی شخص آپ کو شاید ایسا نظر نہ آئے کہ جس کا بھوک کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہو، اس نے کئی دن ایسے گزار دیے ہوں کہ جس میں اس کو کھانا میسر نہ آیا ہو۔ تو اس طرح ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے ایک میڈیا کی پھیلائی ہوئی سازش ہوتی ہے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے عقائد کے خلاف۔ ناظرین کرام، دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق
عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے منہ تک رزق پہنچانے کا وعدہ نہیں فرمایا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یعنی یہاں پر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر وہ چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، بھوکا مرنے کے لیے غریب ہونا شرط نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ رزق ہے، لیکن وہ اس کے سامنے موجود ہے، وہ ہاتھ بڑھا کر وہ کھانا اٹھا کر اپنے منہ میں نہیں ڈالے گا تو وہ امیر ہونے کے باوجود بھی بھوکا مر جائے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بھوکا مرنے کے لیے جو ہے وہ مال کا نہ ہونا ضروری نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل چیز ہے کوشش۔ جیسے ایک آیت میں بیان کیا گیا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان کوشش کرے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، کیونکہ حرکت میں برکت ہے، اگر انسان کوشش کرتا ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے تو ضرور اس کو وہ رزق ملے گا جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو وافر رزق عطا فرماتا ہے اور بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں موجود ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو ملتا ضرور ہے۔ دیکھیں، جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو ملنے کی دلیل تو یہ ہے کہ رزق تو ان کو بھی مل رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، یعنی اللہ پاک تو ان کو بھی عطا کر رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ اپنے بندوں کو اور اس پر ایمان رکھنے والوں کو عطا کیوں نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، تیسری بات یہ ہے کہ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ لوگ بھوک سے مر جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کچھ افریقہ کے جنگلات ایسے ہیں، وہاں پر لوگ جنگلات میں رہتے ہیں لیکن بھوکے وہ بھی نہیں مرتے، ان کو بھی رزق مہیا کر دیا جاتا ہے، ان کو بھی وہ بھی اپنا پیٹ بھر کر رات کو سوتے ہیں۔ آپ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ جو بھوک سے مر جائیں۔ ہاں، کچھ علاقوں میں اگر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے انسانوں کی ہی غفلت اور لاپرواہی ہوتی ہے، لیکن کوشش کرنے سے وہاں تک بھی رزق پہنچایا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات ناظرین کرام یہ ہے کہ جہاں اس طرح کے علاقے پائے جاتے ہیں کہ جہاں بھوک کی بہت زیادہ کثرت ہو، رزق کی کمی ہو، تو اس کے پیچھے بعض اوقات ایک جو ملکی نظام ہے اس میں کمزوری ہو سکتی ہے، اور جو ایک دین کا اقتصادی نظام زکوٰۃ کا ہے اس کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے کہ اگر جس ملک میں جس جگہ پر زکوٰۃ کا نظام ہے وہ کمزور ہوگا اور مستحقین تک زکوٰۃ نہیں پہنچے گی تو اس طرح کے واقعات رونما وہاں پر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر زکوٰۃ کی باقاعدہ تقسیم پراپر طریقے سے کی جائے اور اس کے مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچایا جائے تو اس طرح کے واقعات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اس معاملے کے اندر انسانی جو عمل دخل ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی اسباب مہیا کر دیے ہیں، ہمارے ارد گرد ایسے مواقع فراہم کر دیے ہیں جس سے ہم رزق آسانی سے کما سکتے ہیں، لیکن اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ ان اسباب کو اختیار کر کے کس طرح رزق کماتا ہے اور پھر وہ اس رزق کی آگے تقسیم کیسے کرتا ہے، ملکی سطح تک، ریاستی سطح تک، اور اپنے ان علاقہ جات تک کہ جہاں پر لوگوں کے پاس رزق کی کمی ہے، وہاں ان مالدار لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق تک رزق پہنچائیں۔ اور پانچویں بات ناظرین کرام یہ ہے کہ بھوکا مرنا کس کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں وافر مقدار میں رزق موجود ہے اور کچھ نہ کچھ کما بھی رہا ہے، لیکن ہم محاورتاً بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار میں تو بھوک سے مر گیا ہوں۔ مثلا کہ انسان کی اگر سیلری 10,000 15,000 20,000 ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کھانے کو تو اس کو میسر آئے گا، لیکن وہ 1 یا 2 لاکھ نہیں کما رہا اور اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھوک سے مر گیا ہوں، تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ یہاں جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کا بھوک سے مرنا ہے۔ حالانکہ لوگ بھوک سے نہیں مرتے، البتہ یہ ہے کہ لوگ شکوہ بہت کرتے ہیں مہنگائی کا، رزق کی کمی کا۔ تو رزق کی کمی ہونا یہ ایک اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے، اس میں اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن لوگ بھوک سے ہی مر جائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ہر بات پر شکوے شکایت کی عادت بھی ہوتی ہے۔ اب چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں انسان کو آزمایا جائے گا۔ جیسے آیت میں بھی ذکر ہوا کہ جان کی کمی سے، بھوک کی کمی سے، مال کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے انسان کو آزمایا جائے گا، لیکن خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا میں تعلیمی اداروں میں بھی مختلف طریقے سے طلباء کا، اسٹوڈنٹس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بعض جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اوپن بک ٹیسٹ ہوتا ہے، ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ ہوتا ہے، تو مختلف اقسام ہیں امتحان لینے کے، ٹیسٹ لینے کے، جس سے یہ مقصد ہوتا ہے، یہ جانچا جاتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے طلباء کو کتنا آتا ہے۔ اسی طریقے سے دینی اعتبار سے بھی انسان کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ اس کی آزمائش کی جائے، اس کو آزمایا جائے کہ کون صبر کرتا ہے، کون اس مصیبت میں، اس مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو مزید یاد کرتا ہے، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں جو جنت میں اس شخص کو میسر آئیں گی۔ اور جو اس امتحان میں فیل ہو گیا، بے صبری کی، شکوہ شکایت کی، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ظالم کہا، جس طرح کے ملحدین کہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر سخت عذاب ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو رزق دے کر آزماتا ہے کہ کون سرکشی کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مال کی کثرت انسان کو گناہوں میں زیادہ مبتلا کر دیتی ہے، اور مال کی زیادتی
انسان کو سرکش بنا دیتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اس میں میرا کمال ہے، میں اتنا ذہین ہوں، میں اتنا باصلاحیت ہوں کہ میں نے مال کما لیا، اور اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نہیں ہوتی، وہ اپنا ہی کمال سمجھتا ہے۔ تو اس طرح اس کو رزق دے کر آزمایا گیا، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لے کر آزماتا ہے کہ کون ہے کہ جو مشکلات اور مصائب میں مجھے یاد کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یا میرے سامنے اکڑتا ہے، یا مجھے ظالم کہتا ہے معاذ اللہ، یا شکوہ شکایت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ لگا کہ رزق کی کمی ہونا اور بات ہے، بھوک سے مرنا اور بات ہے۔ اسی طرح رزق کی کمی کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، بعض اوقات اس میں انسان کا اپنا عمل دخل شامل ہوتا ہے کہ انسان کوشش نہیں کرتا، اگر کوشش کرے تو اس کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رزق کی کمی کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی پوشیدہ حکمت ہو سکتی ہے جس کا بعض اوقات انسان کو علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح رزق کی کمی کی ایک حکمت آزمائش ہے، تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون جو ہے وہ بھوک کی کمی سے، مال کی کمی سے شکوہ شکایت کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ صبر اور شکر اللہ تعالیٰ کا بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے در کا محتاج رکھے، اور ہر وقت ہماری زبان صبر و شکر سے تر رہے۔ آمین، جزاک اللہ۔